الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتیں، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے با اخلاق انسان کون؟ میری بہنوں، اخلاق یعنی صفت، عادت جسے ہم کہتے ہیں عام طور پر، تو وہ عادتیں اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اچھی عادتیں رہی تو اچھے اخلاق اور بری عادتیں رہی تو برے اخلاق۔ تو میری بہنوں، کسی کے پاس اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں اور کسی کے پاس کچھ خراب ہوتے ہیں۔ تو میری بہنوں، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں جسے ہم کو فالو کرنا ہے۔ تو میری بہنوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ ان کے اخلاق سب سے بہترین اخلاق تھے، جس کی تعریف خود رب العالمین نے اپنی کتاب میں تا قیامت تک محفوظ کر دی۔ قرآن مجید سورہ قلب کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، تمہارے اخلاق سب سے عمدہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے عمدہ ہے۔ تو میری بہنوں، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تو کیا اخلاق یوں ہی پیدائش سے آ جاتے، یا پھر مارکیٹ میں ملنے والی چیز ہے جو خرید لیے تو مل جاتے؟ نہیں میری بہنوں، ہمارے اندر اخلاق لانا پڑے گا، اچھی عادتوں کو بڑھانا ہوگا، تب کہیں جا کر ہمارے اندر اخلاق آئیں گے۔ تو میری بہنوں، سب سے پہلے میں آپ تمام کے سامنے ایک با اخلاق انسان کی صفت بتانا چاہتی ہوں جو ہماری لائف میں آتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں، اس پر غور نہیں کرتے، بہت معمولی سمجھ کر اسے چھوڑ دیتے ہیں اور ہماری مرضی میں آئے ویسا ان چیزوں کو کرتے ہیں۔ نہیں میری بہنوں، ہمیں ہر معاملے میں اسلام کے مطابق دیکھنا ہے کہ اسلام میں ان چیزوں کے ادب کیا سکھائے ہیں، اخلاق کیا ہے دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے با اخلاق انسان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کو ایذا نہیں دیتے، یعنی کہ تکلیف نہیں دیتے۔ اور آج ہم ہماری زندگی میں اپنے ماحول کا جائزہ لیں کہ ہم کس کس کو تکلیف نہیں دیتے۔ ہماری تکلیف زبان سے الگ ہوتی ہے، ہاتھ سے الگ ہوتی ہے، ہر معاملے میں لوگوں کو تکلیف دے دیتے ہیں، جبکہ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم جانور کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے۔ اور آج ہم کیا کر رہے؟ لوگوں کو برا بھلا بول رہے، بے شمار تکلیفیں دے رہے آج ہم اپنی زبان سے۔ اس کے بعد با اخلاق انسان کی صفت ہوتی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اگر آج ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، کسی کو پریشان کر رہے ہیں، تو سمجھ لے کہ ہمارے اندر اخلاق کی کمی ہے۔ اس کے بعد ایک با اخلاق انسان بے فائدہ کام نہیں کرتا۔ اب ہم ہمارا جائزہ لے کہ ہمارے ایسے کتنے کام ہیں جس میں ہمارا کیا فائدہ ہو رہا۔ آج ہم ہمارا وقت کتنے بیکار کاموں میں گزار رہے۔ آج ہمارا وقت فون میں، ٹی وی سیریلز میں گزارا، سوشل میڈیا پر، یا پھر فون کا غلط استعمال۔ ضرورت کی چیزیں بہت مختصر ہوتی ہے اس پر، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ان پر بہت زیادہ وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک با اخلاق انسان بے فائدہ چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد ایک با اخلاق انسان وفادار اور امانت دار ہوتا ہے، وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ کیا ہم اللہ کی ذات میں وفادار ہیں؟ ہم نے اللہ سے ایک وعدہ کیا کہ ہم تیری عبادت کریں گے جس طرح تجھ سے کرنے کا حق ہے، تو آج ہم کیا اس طریقے سے عبادت کو ادا کر رہے؟ رب کے معاملے میں بھی ہم وفادار نہیں ہیں، ہم دھوکہ دے رہے خود کو۔ ایک با اخلاق انسان کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ امانت دار ہوتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں۔ ہمارے والدین ہمیں بہت یقین کے ساتھ باہر بھیجاتے ہیں اسکول یا کالج کے لیے، تو ان کا وہ یقین، ان کا وہ بھروسہ ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ اور وہ تو اسی یقین سے بھیجاتے ہیں کہ میرا بیٹا، میرا بیٹی کیا کرے گا، کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ اور آج ماحول دیکھیے میری بہنوں کتنا خراب ہو گیا، استغفر اللہ۔ کیا ہم امانت میں خیانت نہیں کر رہے؟
ہمارے والدین کا بھروسہ، ہمارے بڑوں کا بھروسہ، ہمارے شوہر کا بھروسہ ہمارے پاس امانت ہے اور آج ہم اسے توڑ دے رہے۔ ایک با اخلاق انسان امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اس کے بعد ایک با اخلاق انسان کبھی کسی سے حسد نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کی خوشیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی چیز پسند آ رہی تو آپ اسے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو اسے اس چیز میں برکت دے اور اللہ تو مجھے بھی عطا کر۔ یہ دعا کر سکتے ہم نہیں، اب ان کو دیکھ کر جلتے، ان کے پاس وہ قابلیت نہیں بھی تھی تو ان کو اتنا عطا کر دیا، ان کو وہ جاب کی قابلیت نہیں بھی تھی تو ان کو مل گئی۔ اب ہمارا بیٹا تو اتنا پڑھا لکھا رہنے کے باوجود بھی اسے وہ جاب نہیں ملی، ارے اس کی تقدیر ہے وہ۔ آپ اس طرح حسد نہیں کر سکتے۔ حسد کرنے کی وجہ سے نیکیاں تباہ ہو جاتی میری بہنوں۔ حسد کی وجہ سے دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان ہی نقصان۔ اتنی محنت سے ہم نیکیاں کما رہے وہ سب کچھ ضائع ہو جاتی۔ اس کے بعد ایک بااخلاق انسان ریاکاری نہیں کرتا، یعنی دکھاوا نہیں کرتا۔ آج کتنے معاملات ایسے ہیں جس میں دکھاوا ہی دکھاوا ہے۔ نیا فون لیے پہلے دکھاتے، کہیں گھومنے گئے دکھاتے، نئی کار لیے دکھاتے۔ آج نیا ٹرینڈ آ گیا ماحول میں کہ واٹس ایپ اسٹیٹس کی وجہ سے اسٹیٹس پر اپلوڈ کر رہے کہ ہم یہاں گئے، ہم یہ کھائے، ہمارے پاس یہ نئی کار ہے، ہم نیا فون لیے، دیکھو بول کے اسٹیٹس پر اپلوڈ کر رہے۔ میری بہنوں کبھی سوچے جس کے پاس نہیں ہے اگر انہوں دیکھے تو ان کے دل میں کیا محسوس ہوتا ہوگا؟ کیا یہ اسٹیٹس اپلوڈ کرنے سے آپ کی گاڑی چھوٹی جا کے بڑی ہو جا رہی کیا؟ نہیں، اس سے آپ دکھاوا کر رہے ہیں میری بہنوں، اور دکھاوا شرک کے برابر کا گناہ ہے۔ دجال کے فتنے سے بڑھ کر یہ گناہ ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو کچھ عطا کیا تو اس میں برکتی کی دعا کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میری تو تمام نعمتوں کو برقرار رکھ، نہ کہ لوگوں کو دکھاتے پھرے۔ اس کے بعد معاف کرنا سیکھے۔ آج سب سے بڑا معاملہ، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہو رہا کہ ہم لوگوں کو معاف نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں ہو رہی ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ جب مکہ فتح ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے یعنی مکے والوں سے کہا کہ آج تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا حسن سلوک ہوگا، اچھا سلوک ہوگا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اس وقت کے مکے کے مشرکین کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں، میں تم سے وہی کہنا چاہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ کتنی تکلیفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی، مکے والوں نے پتھر برسائے، 3 سال بائیکاٹ کر دیا۔ شیب ابی طالب کا واقعہ ہم تمام جانتے ہیں، پتے کھا کر زندگی گزارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے نہیں تھا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئی اور امی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا دور بھی وہی گزرا۔ کیا کیا تکلیفیں مکے والوں نے نہیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پتھر برسائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے تو لوگ ان کے اوپر گندگی ڈال دیتے تھے، اور نعوذ باللہ کیا ہماری تکلیفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں سے بڑھ کر ہو گئی؟ پھر بھی آج ہم لوگوں کو معاف نہیں کر رہے۔ بہت معمولی تکلیفیں آج ہمارے پاس، پھر بھی ہم لوگوں کو معاف نہیں کر رہے۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے اخلاق بہتر ہوں گے کل قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوں گے اور وہ میرے محبوب ہوں گے۔ اللہ اکبر میری بہنوں، کون نہیں چاہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کو کہ ہم ان کے قریب ہو اور وہ ہم سے محبت کرے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے ابو داؤد کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے اخلاق بہتر ہوں گے وہ رات بھر عبادت اور دن میں روزہ رکھنے کے برابر اسے اجر ملے گا۔ میری بہنوں، کسی کو اچھی بات کر لیے، کسی کو دیکھ کر مسکرا لیے، یہ چھوٹے چیزوں پر ہمیں بہت زیادہ اجر ملے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دنیا و آخرت کی تمام تر بھلائیاں کس کے لیے ہے؟ اچھے اخلاق والوں کے لیے ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں بھلائی ہو تو ہمارے اخلاق کو بڑھائے۔ اسی طرح آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائے۔ آخر الدعوانا